الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين۔ حضرات گرامی، یہ 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور اس کے مضامین بھی پہلے ہی سے پیوستہ ہیں، اور یہ سورہ مائدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ان مومنین کا تذکرہ کیا ہے جو اہل کتاب میں سے تھے، اور جب یہ سنتے ہیں جو رسول کے اوپر نازل ہوا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ حق کو انہوں نے پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے اور ہم کو گواہی دینے والوں میں شمار فرما لے۔ یہ تذکرہ ہے ان اہل کتاب کا جو یہودی تھے یا عیسائی تھے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو انہوں نے سنا، قرآن پاک کو سنا اور ایمان لے آئے، جن میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور وہ آئے اس لیے کہ اللہ کے نبی کو ڈانٹیں، پھٹکاریں اور ان کو تورات سی باتیں سنائیں، اور وہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ لوگوں سے پوچھتے ہوئے آئے، اور لوگوں نے اشارہ کیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں سامنے، اور وہ بڑے غصے میں چہرہ تمتمائے ہوئے کہ ابھی جائیں گے اور پھٹکاریں گے اور ڈانٹیں گے۔ وہ اپنے علم کے غرور میں وہ آئے، اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ان کی نگاہ پڑی، وہ رک گئے، چہرہ دیکھا اور کہا اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ وہیں پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اسی مسجد میں، اسی جگہ پر۔ ایک مرتبہ اسی قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اہل کتاب اے نبی تم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن سلام کھڑے ہو گئے، کہا لوگوں گواہ رہو، اپنے بچوں سے بھی زیادہ ہم پہچانتے ہیں اللہ کے نبی کو۔ اسی طریقے سے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھا اور آپ کی باتوں کو سنا، اور پھر ایک دن 2 دن گھومتے رہے اور پھر آئے اور ایمان میں داخل ہو گئے۔ اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ مہر نبوت دیکھ لیں جو تورات میں اور انجیل میں لکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ چکر لگا رہے ہیں بار بار، تو آپ نے اپنی چادر گرا دی، بس وہ وہاں سے لپکے اور آپ کی مہر نبوت کو جو آپ کی پشت پر تھی، گردن سے نیچے دونوں شانوں کے درمیان ابھرے ہوئے سرخ تل کی طرح سے تھی، اس کو انہوں نے بوسہ دینا شروع کیا، چومنا شروع کیا، اور آنکھوں سے ان کے آنسو جاری تھے، وہ رو رہے تھے، لپٹ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابہ کرام نے پھر ان کی پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری کتابوں میں اللہ کے نبی کی، آخری پیغمبر کی صفات لکھی ہوئی ہیں، اور یہ صفات اللہ کے رسول پر برحق ہوتی ہیں۔ چنانچہ وہ ایمان میں داخل ہوئے، اور کیا خوبصورت اور عمدہ ایمان ان کا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان اہل کتاب کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اور ایک بات یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی اللہ کی اس کتاب کو، نبی کی سیرت کو، ان کے اقوال کو وہ دوسروں کے سامنے پیش کریں، غیر مسلموں کے سامنے پیش کریں، اور ان کو بتائیں کہ دیکھو یہ ہے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب، اور اس کو پڑھو، اور آپ دیکھیں گے کہ کتنے ہی ایسے دل ہیں جو حق کے لیے متلاشی ہیں، جستجو میں ہیں کہ حق ملے اور وہ اسے قبول کرے۔ ہونٹوں پر پپڑیاں پڑی ہوئی ہیں پیاس کی شدت سے، اور پانی آپ کے پاس ہے، بس اتنی کمی ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور وہ پانی ان کے سامنے پیش کریں، وہ جام ان کے سامنے پیش کریں، اور وہ اس سے سیراب ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر قسم کا تذکرہ فرمایا ہے، جو لوگ آپس میں قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، من کان حالفا باللہ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، اگر کسی کو قسم کھانی ہے تو اللہ کی قسم کھائے، ورنہ چپ رہے، خاموش۔ ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا لی تو اس نے شرک کیا۔
آج ہمارے یہاں معاشرے میں آپ دیکھیں گے لوگ اپنی ماں کی قسم کھا لیتے ہیں، بچوں کی قسم کھا لیتے ہیں، سر کی قسم کھا لیتے ہیں، تمہارے سر کی قسم، میرے بچوں کی قسم، زندگی کی قسم۔ یہ بالکل غلط ہے، ہرگز نہیں۔ قسم اللہ کے نام کی یا اس کی صفات کی قسم کھانی چاہیے۔ اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یمین لغو ہے، کچھ ایسی قسمیں ہیں جس کو لوگ ایسے ہی کھاتے ہیں، عادت ہو گئی ان کی، اللہ کی قسم ایسے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، عادت بن گئی ان کی، اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں، اسے یمین غموس کے، جھوٹی قسم، آپ کو معلوم ہے کہ معاملہ ایسے نہیں ہے لیکن آپ نے قسم کھائی، اللہ کی قسم ایسے ہی ہوا تھا، اللہ کی قسم یہی بات ہے۔ تو جھوٹی قسم کھانا یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے۔ تیسری جو قسم ہے جس کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے، وہ تیسری قسم یہ ہے کہ آدمی مستقبل میں کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، یوں کہے اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، یا یہ کہے اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب اگر وہ کر لیتا ہے تو پھر اس کا کفارہ ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، یا ایک غلام آزاد کرے، ورنہ 3 دن کے روزے رکھے، 3 دن کے وہ روزے رکھے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نظر مانے کہ میں یہ کام کروں گا اور پھر نہ کر سکے تو نظر کا بھی یہی کفارہ ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ ایک آیت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اس کے رسول کے اوپر اتارا ہے اس کی طرف آؤ، قالوا تو یہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے بس وہی کافی ہے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، چاہے ان کے باپ دادا کچھ علم نہ رکھتے ہوں اور ہدایت پر نہ ہوں تب بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو یہ نہ کہے کہ ہمارے ہاں تو نہیں ہوتا، ہمارے مسلک میں تو نہیں ہے، ہمارے باپ دادا تو کچھ اور کرتے آئے ہیں، ہمارے خاندان میں تو کچھ اور ہوتا آیا ہے، اس طرح کی باتیں نہ کرے۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، یہ سب کفر کی باتیں ہیں، اللہ کو ایسی باتیں ہرگز پسندیدہ نہیں ہیں۔ قیامت کا اللہ رب العزت نے منظر کھینچا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب تم دیکھو گے ظالموں کو، جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کو دیکھو گے تم موت کی سختی میں ہیں، موت آ گئی اب، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو بڑھائے ہوئے ہیں، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی روح، اليوم تجزون عذاب الہون، اب تمہیں بدلہ ملے گا ذلت کا اور رسوائی کا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، جو تم اللہ کے اوپر حق بات نہیں کہتے تھے، غلط باتیں کہا کرتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور اللہ کی جو آیات تھیں اس سے تم گھمنڈ کیا کرتے تھے۔ یہ روح کھینچنے کا منظر ہے، انتہائی دردناک منظر۔ مفسرین نے لکھا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب فرشتے پہنچتے ہیں روح نکالنے کے لیے، جو کفار اور مشرکین کی، منافق کی روح ہوتی ہے وہ گھبرا جاتی ہے اور وہ بدن سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، تو فرشتے چہروں پر مارتے ہیں اور پیٹھ پر مارتے ہیں اور مار مار کے روح کو پکڑ کر کھینچ کر نکالتے ہیں۔ اللہ اس منظر سے بچائے، اس پناہ سے بچائے۔ مومن کی روح بڑے آرام سے نکلتی ہے، بہت سکون سے نکلتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مومنین میں شامل فرمائے۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور پھر تم آ گئے ہمارے پاس تنہا اور اکیلے، جیسے ہم نے تم کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طریقے سے آج ہمارے سامنے تم کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم کو جو دنیا میں دیا گیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے، سب ختم، اب تم اکیلے کھڑے، تنہا کھڑے ہو۔
وما نرى معكم شفعاء، اب ہمیں تمہارا کوئی سفارشی نظر نہیں آ رہا ہے جو آگے بڑھ کر تمہاری سفارش کرے، جن کے بارے میں تمہارا خیال یہ تھا کہ یہ تمہارے شریک ہیں۔ لقد تقطع بینکم، انہوں نے تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ وضل عنکم، سب چھوٹ گیا تم سے جس کے بارے میں تم خیال کرتے تھے۔ اب نہ کوئی فرقہ باقی رہا، نہ کوئی مسلک باقی رہا، نہ کوئی امام باقی رہا، کوئی کچھ باقی نہیں رہا۔ تنہا ہمارے سامنے کھڑے ہو اور ہم کو تم حساب دے رہے ہو۔ ہم نے جو رسول بھیجا تھا اس رسول کی تم نے کتنی پیروی کی، ان کی کتنی باتیں تم نے مانی، اسی کا تم سے حساب ہوگا۔ اس بات کو خیال رکھنا، کل تنہا اکیلے کھڑے ہو کر تم کو حساب دینا ہوگا۔ اس دن سے ڈرو اور اس دن کے لیے اس دنیا میں تیاری کرو۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ان نیک لوگوں میں سے بنائے اور تیاری کرنے والا بنائے، ایمان کے حالت میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔